اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة لأنه هو المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة المالك لجميع ذلك الحاكم في جميع ذلك كما قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ سبا میں ارشاد فرمایا ہے. سورۃ سبا جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ مکی سورتوں میں ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. وہ تمام سورتیں مکی کہلاتی ہیں چاہے جس مقام پر بھی نازل ہوں. اور جو صورتیں اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہجرت کے بعد نازل فرمائی ہیں وہ سب صورتیں مدنی. حالانکہ بہت ساری صورتیں ہیں، مثلا سورۃ المرسلات جو ہے مینا میں اتری ہے، مینا حرم مکے میں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت جو ہے مقام عرفات میں اتری ہے اور عرفات مکے میں ہے. اسی طرح انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ آیات جو ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ واپس جا رہے تھے راستے میں اتری ہیں. تو بہرحال جو صورتیں ہجرت کے بعد اتریں وہ مدنی ہیں اور جو ہجرت سے پہلے اتریں وہ مکی. اور اسی طرح یہ بات بھی دماغ میں رکھ لیں جب اللہ قرآن پڑھنا نصیب کرے کہ جن صورتوں میں مسائل مہمہ ہیں یعنی بنیادی مسئلے. بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ توحید. بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ نبوت اور رسالت. بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ قیامت. یہ تین مسئلے جو ہیں یہ بنیاد ہیں. تو جن صورتوں میں ان کا زیادہ ذکر ہے وہ اشارہ ہو گیا کہ یہ مکی صورتیں ہیں. اور جن صورتوں میں بعد میں اللہ نے احکام عطا فرمائے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قصاص ہے، فے ہے، اموال غنیمت ہے، جہاد ہے، حدود ہے، یہ سب سور مدنیہ. میرے آقا کی زندگی مبارک اور عمر مبارک جو ہے وہ 63 سال یا 65 سال دو روایتیں ہیں اور دونوں روایتیں درست ہیں. چونکہ آپ کی ولادت مبارک بھی ربیع الاول میں ہے
اور آپ کی وفات مبارک بھی ربیع الاول میں ہے، تو بعض لوگ اس پہلے ربیع الاول والے سال کو بھی پورا سال گن لیتے ہیں اور وفات والے سال کو بھی پورا سال گن لیتے ہیں، تو 65 سال ہو گئے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ پہلے ربیع الاول کے بعد چند مہینے چھوڑ دیتے ہیں اور وفات کے والے بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو 63 سال ہو گئے۔ تو بہرحال دونوں روایتیں جو ہیں وہ درست ہیں۔ یہ عرب کی عادت تھی کہ کبھی وہ قصور کو بھی پورا گن لیتے تھے اور کبھی قصور کو چھوڑ دیتے تھے کہ بھئی مہینے چھوڑو، سال کتنے ہوئے۔ تو اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے۔ ولادت کے بعد 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 40 سال کے بعد 13 سال حضور پاک نے مکی زندگی گزاری اور جس میں یہی بنیادی مسائل پہ زور دیا۔ جب عمر مبارک 53 سال ہو گئی تو آپ نے ہجرت فرمائی، 10 سال آپ نے زندگی مبارک مدینہ منورہ میں گزاری، تو سارے احکام 10 سال میں آئے۔ ان 3 سالوں کے اندر بنیادی مسائل کا ذکر ہے۔ اب اس آیات میں، ان سورت مبارک کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اب مفسر فرماتے ہیں یخبر تعالی عن نفسہ الکریمۃ، اللہ پاک خبر دیتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں، ان لہ الحمد المطلق فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں حمد مطلق جو ہے اسی کی ذات کے لیے ہے، کیونکہ منعم بھی وہی ذات ہے، متفضل بھی وہی ذات ہے، تو حمد تو اسی کا ہوگا جو انعام کرے، تو ساری کائنات میں انعام کرنے والی اللہ کی ذات ہے، فضل کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، مالک بھی اللہ کی ذات ہے، المالک لجمیع ذالک، الحاکم فی جمیع ذالک، اور ہر چیز پہ اسی کا حکم ہے۔ جب مالک بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے، حاکم بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہر قسم کا حمد ثنا جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کے لیے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ لا الہ الا هو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی ذات ہے، لا الہ، کوئی الہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ کی ذات، اسی کے لیے پہلا اور اسی کے لیے آخر میں سب حمد اسی کے لیے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کے لیے حمد ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، آسمانوں کا مالک، زمینوں کا مالک، ان کے درمیان میں جو کائنات ہے، ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، یہ ملک اسی کا، یہ ملک اسی کا، تمام مخلوق جو ہے مخلوق ہے، مملوک ہے، اس کے بندے ہیں، محتاج ہیں۔ اس لیے کہیں فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اور کہیں فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور کہیں فرماتی لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور کہیں فرماتی ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیوں الجمیع ملکہ، ساری مخلوق اس کا ملک ہے، ساری مخلوق عبیدہ اس کے بندے ہیں، تحت تصرف ہی و قہر ہی، اسی کے تصرف میں، اسی کے قبضے میں ہے، وہ جیسے چاہے، جو چاہے، جب چاہے، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو چاہیں وہ فرمائیں، کما قال تعالی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى،
ثم قال عز وجل وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ كَمَنَ فَهُوَ الْمَعْبُودُ أَبَدًا الْمَحْمُودُ عَلَى طُولِ الْمَدَى۔ اسی کی ذات ہمیشہ کے لیے معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اور ہر حال میں حمد کی لائق اسی کی ذات ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، آپ نماز پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اس کی بڑائی کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اسی طرح تسبیح دیکھیں، تحمید دیکھیں، تحلیل دیکھیں، تکبیر دیکھیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر وقت اسی کا حمد ہے، ہر وقت اسی کی ثنا ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی اس کے حمد میں ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم، رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی ہیں، صحابہ بیٹھی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں برفع بصرہ الی السماء، حضور پاک نے بیٹھے بیٹھے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور اس کے بعد فرمایا کہ تم نہیں سن رہی ہو؟ اتت السماء وحق لها ان تئتا، فرمایا آسمانوں سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ جیسے کوئی لکڑی کا پلان رکھتے ہیں اونٹ پہ، اس پہ بوجھ رکھیں تو چرچراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عتیت۔ حضور نے فرمایا اتت السماء، آسمانوں سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے، فرمایا وحق لها ان تئتا، اور آنی بھی چاہیے۔ ما من موضع قدر شبر فی السماء الا وملک قائم ساجد، فرمایا آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ یا قیام میں ہے یا قعود میں ہے یا سجود میں ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اور ملائکہ کی زبان پہ ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اسی طرح یاد رکھیں آسمان ہیں، زمینیں ہیں، پہاڑ ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، اشجار ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے اگر تم میری تسبیح نہیں بیان کرو گے، حمد نہیں کرو گے، ہر چیز ذرہ ذرہ میری حمد و ثنا کر رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طرح میرے پاک نبی رحمت دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اجتمع الخلق، اگر ساری مخلوق کٹھی ہو کے مسلمان ہو جائے اور یہ علی قلب اتقى رجل واحد منکم متقی بن جائے اور متقی بھی اتقى کے درجے پہ پہنچ جائے، اللہ کو کوئی نفع نہیں ہے۔ اور اگر ساری مخلوق کافر بن کے نا شکر گزار بن جائے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے۔ اور اگر اللہ چاہے ان یشاء یذہبکم وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ اگر چاہے تو تم سب کو مٹا ڈالے، ایک نئی مخلوق پیدا کر دے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اللہ اس بات پہ قادر ہیں ساری مخلوق کو فنا کے دوبارہ پیدا کر دیں۔ جو پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ اب بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ بعد میں بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ تو جب ہر چیز کا مالک خالق وہ ہے تو حمد و ثنا کا حقدار بھی وہ ہے۔ اس لیے فرمایا فَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آگے فرماتی ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، حکیم مانا حکمت والا،
جس کا ہر قول حکمت والا، جس کا ہر امر حکمت والا، جس کا ہر فعل حکمت والا، جس کی ہر تقدیر کا فیصلہ حکمت والا ہے۔ الخبیر، وہ ہر چیز کے جاننے والا ہے، اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تم غاروں میں چھپ کے ذکر کرو تو جانتا ہے، اور غاروں میں چھپ کے گناہ کرو تب بھی وہ جانتا ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ الْحَكِيمُ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَشَرْعِهِ وَقَدَرِهِ، اس کے اقوال بھی حکمت والے، افعال بھی حکمت والے، اس کی شرع بھی حکمت والی، تقدیر قدر بھی حکمت والی۔ الخبیر الذی لا تخفى علیہ خافیۃ ولا یغیب عنہ شیء، جس کے آگے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، جس کے آگے کوئی چیز بھاگ نہیں سکتی، غائب نہیں ہو سکتی ہے۔ وقال مالک عن الزہری خبیر بخلقہ حکیم بامرہ، وہ اپنی مخلوق سے جاننے والا اور اپنے اوامر میں حکمت والے ہیں۔ فرماتے والے ھذا قال عز وجل، اس کے بعد اپنی شان علم بیان فرماتی ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، یعلم عدد القطر النازل فی اجزاء الارض والحب بالمبذور والکامن فیہا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے جو چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں ان کو میں جانتا ہوں، حتیٰ کہ پانی کے بارش کے قطرے جتنے زمین میں داخل ہوتے ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں، اور زمین میں جو تو بیج ڈالتا ہے ان کو بھی میں جانتا ہوں، اور زمین میں جو انسان دفن ہوتے ہیں وہ بھی میرے علم میں ہے، میرے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، اور اس کی شان یہ ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، جو رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں دن بڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ داخل کرنے والا جاننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے قرآن دوسری جگہ فرماتی ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس سے پہلے فرمایا أَفَرَأَيْتُمْ، اے میرے بندے ذرا بتلاؤ تو صحیح، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، یہ جو تم کاشت کرتے ہو، تم تو گھر سے گندم اٹھا کے مٹی میں ملا دیتے ہو، اس مٹی کے اندر جو دانہ ہے اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ افرائیتم ما تحرثون، تم اتنی گٹھلی کھجور کی مٹی میں ڈالتے ہو، اس سے کھجور پیدا کرنے والا کون ہے؟ تم اتنی چھوٹی سے چھوٹی سی گٹھلی آم کی زمین میں دبا دیتے ہو، اس سے آم کے درخت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس لیے فرمایا میرے بندے اسباب ظاہری تیرے ہاتھ میں ہیں، ہل جلانا، پانی لگانا، بیج ڈالنا، لیکن اس کے اگانے والی تو میری ذات ہے۔ افرائیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اسی طرح فرمایا میرے بندے جو تم آگ جلاتے ہو یہ تو بتاؤ اس آگ کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ افرائیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا ان درختوں کو تو نے پیدا کیا ہے؟ پھر اس لکڑی میں آگ لگنے کی خصوصیت تو نے رکھی ہے، اس آگ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اور میں اگر چاہوں تو سبز درخت میں آگ پیدا کر دوں۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، اب بھی یمن کے علاقے میں وہ درخت ہیں، ان کی ٹہنیاں توڑ کے ایک دوسرے پہ مارو تو آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا دیکھو یہ سبز لکڑی ہے، اس کے اندر آگ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور اگر میں چاہوں تو اس آگ کے اندر گل و گلزار پیدا کر کے خلیل کو رزق دینے والا کون ہے؟
اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیا کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو، پڑھنا ہو تو پھر محبت سے پڑھو، ورنہ نہ پڑھا کرو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، نماز پڑھو، طواف کرو، درود پڑھو، قرآن پڑھو، جب نیت ہو، ارادہ ہو، طبیعت ہو، ذوق ہو، شوق ہو، ورنہ نہ پڑھا کرو، کہیں اللہ سے اور غضب اور عذاب نہ آ جائے۔ کہ آدمی قرآن بھی پڑھ رہا ہو، اچھا جی تمہارا کیا حال ہے بھائی، وہ تمہاری وہ بیٹے آ گئے، فلائٹ کب آ رہی، اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کون سا قرآن ہے بھائی؟ اللہ اکبر، قرآن تو صحابہ نے پڑھا ہے نا، کہ آیت آتی تھی عذاب کی تو بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر 3 دن بستر پہ پڑے رہتے تھے، ہلنے کی طاقت نہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، قرآن پڑھو، 1-2 رکعت نماز پڑھو، لیکن شوق سے پڑھو، ذوق سے پڑھو۔ اس لیے علماء کہتی ہیں، اللہ والوں نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک تاجر ہوتا ہے اور ایک نوکر ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ مثلا تمہاری دکان ہے، اس پہ تم نے ایک ملازم بھی رکھا ہے، 2 رکھے ہیں، 1 رکھا ہے، وہ نوکر ہے، ملازم ہے، تنخواہ لیتا ہے۔ تو اب دونوں کے کام کرنے میں بڑا فرق ہے۔ ملازم جو ہے وہ تو گھڑی دیکھے گا، جی 8 گھنٹے ہو گئے، اچھا جی السلام علیکم۔ مالک دیکھے گا کہ اچھا یار تم چلے جاؤ، میں بعد میں خود دکان بند کر دوں گا، پتہ نہیں کہاں کہ بعد میں آ جائے، اللہ مجھے رزق دے دے، وہ بیٹھے ہیں رات کے 12 بجے تک۔ نوکر 8:30 بجے آئے گا، مالک نماز پڑھ کے 6 بجے آ جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے قرآن ہر جگہ کہتا ہے کہ حل ادلکم علی تجارت، میرے ساتھ تاجر والی کام کرو، نوکر والا کام نہ کرو کہ بوجھ اتار پھینکنے کے لیے آئے ہوئے ہو۔ تجارت کرو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، آؤ میرے ساتھ سودا کرو، اپنا مال اور جان مجھے دے دو اور جنت مجھ سے لے لو۔ تو اس میں سبق دیا گیا ہے کہ جو کام کرو اس کو ذاتی سمجھ کے کرو، یہ نہ ہو کہ اچھا جی وہ تو آف کر دیا، یا 2 منٹ کرے نا، میں 2 رکعت جلدی پڑھ لوں۔ دوستوں کے ساتھ ساری رات بیٹھے رہتے ہو، 2 رکعت میں جلدی پڑھ لوں۔ ساری رات اخبار پڑھنی ہو تو اس کے پرنٹڈ کا نام بھی پڑھ لیتے ہیں کہ شائع کس نے کی ہے، آخری سطر تک بھی پڑھ لیتے ہیں، اور فلمی اشتہار جو نہ دیکھنے ہوں وہ بھی پڑھ ڈالتے ہیں، لیکن قرآن پڑھو، وہ جی نیند آ رہی ہے، اچھا چلو پھر پڑھ لیں۔ اس طرح نہ کرو، ایک طواف کرو، لیکن انسان بن کے، سوچ کے، ذوق سے، شوق سے ہر قدم پہ غور کرو کہ میں کہاں پھر رہا ہوں۔ یہ تم نے کوئی مذاق سمجھا ہے؟ میلے پہ آئے ہوئے ہو، اور اگر تم نہیں آؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے فرشتے اتر آئیں گے طواف کے لیے، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں اپنے اپنے حال میں اولیاء اللہ نے دیکھا کہ سانپ آتے تھے، جانور آتے ہیں، وہ بھی پھر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھا کرو عورتیں آگے کھڑی ہیں، حاجی پیچھے بیٹھے ہوئے، وہ نماز پڑھنی، تم اندھے ہو، تمہارے سامنے عورت بیٹھی ہے، یہ کون سی نماز ہے کہ جہاں کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کھڑے ہو گئے؟ او بھائی تمہارے دائیں عورت ہے، بائیں عورت ہے، آگے عورت ہے، کو عقل کرو۔ جب وہ آگے بیٹھ رہی ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ ہر
آدمی اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو سمجھا لے کہ تم نے حرم میں جانا ہے، اگر طواف میں بھی جاؤ تو اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے نکل اور عورتوں کی جگہ بیٹھ کے تم اگر آگے آؤ گی سب کی نمازیں برباد کرو گی اور سب کا گناہ تجھ پہ ہوگا، کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا جناب؟ اوپر لے جائیں خواتین کو علیحدہ جگہ بنا دیں بھی دور بیٹھ کے نماز پڑھو، لیکن مردوں کے آگے نہ آؤ۔ اور حاجی آگے بالکل سمجھتا ہے کہ مکے میں شاید ہر چیز جائز ہے، عورت امام بن جائے تو وہ بھی جائز ہے، عورت اجنبی ہے ساتھ کھڑی ہے نماز پڑھ رہے اور باقاعدہ ہاتھ لگ رہا ہے، بدن لگ رہا ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ سلام پھیر دو، ہٹ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، 10 منٹ بیٹھ جاؤ، ان کو پڑھ لینے دو، بعد میں پڑھ لو۔ اگر جماعت ہے تو وقت سے آؤ تاکہ تمہارے آگے کوئی عورت نہ ہو، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو ستون کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہارے سامنے کوئی آ ہی نہ سکے، اور کچھ نہیں، آگے اپنا تھیلا رکھ کے ستھرا بنا لو تاکہ کوئی آدمی تیرے آگے نہ گزرے، تیری نماز تو ٹھیک ہو جائے۔ اسی لیے یاد رکھیں، اللہ فرماتے ہیں میں ہر چیز دیکھ رہا ہوں، جو زمین میں داخل ہو دیکھ رہا ہوں، جو آسمانوں پہ چڑھے وہ دیکھ رہا ہوں، میرے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ينزل من السماء، اور جو آسمانوں سے اترتے ہیں، من قطر ورزق، بارش ہو یا رزق ہو، وما يعرج فيها، اور جو آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں میں جانتا ہوں، یعنی الاعمال الصالحہ، وهو الرحیم الغفور، الرحیم بعباده فلا يعاجل اساتهم بالعقوبة، الغفور عن ذنوب التائبین الیہ المتوکلین علیہ۔ اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرمانے والے ہیں، نافرمانوں کو جلدی نہیں پکڑتے، مہلت دیتے ہیں تاکہ توبہ کر لیں، اور گناہوں کے بخشنے والے ہیں ان لوگوں کے جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اللہ پہ سہارا کرنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا من التائبین واجعلنا من المتوکلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ اب کل سے حجاج کرام چونکہ تشریف لے آئے، ان کا حق ہے، تو کل سے انشاءاللہ تقریریں شروع ہو جائیں گی، اور درس جو ہیں زندگی انشاءاللہ تو پھر حج کے بعد جب حجاج کرام چلے جائیں گے، کیونکہ ابھی یہ موسم حج ہے اور ضرورت ہے حجاج کو تبلیغ کی بھی، تعلیم کی بھی، نصیحت کی بھی اور مسائل کی بھی، تو انشاءاللہ تو آپ حضرات ان سے کہہ دیں وہ کل کرسی وغیرہ بھی ڈال دیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کل سے پھر درس شروع ہوگا، طلباء کتابیں لے کے نہ آئیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو انشاءاللہ۔ اگر کوئی آدمی پاکستان سے حج پہ آیا ہے اور وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہے تو احناف اور شوافی کے نزدیک بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، نفلی عبادت ہے، کرنا چاہو مرضی، نہ کرو مرضی، لیکن سب کے نزدیک افضل یہ ہے کہ جتنے دن مکے میں رہو طواف زیادہ کرو۔ کہتے جی کہ ہماری عورتیں عمرے کا طواف کر رہی تھیں، ایک چکر جو ہے انہوں نے حتیم کے اندر سے لگایا اور بعد میں صفا مروہ دوڑ کے بال بھی کاٹ دیے، بہرحال ان کا عمرہ تو ہو گیا، کیونکہ 6 چکر ہو گئے تھے، اکثر حصہ طواف کا ہو چکا تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر اسی نیت سے، چونکہ وہ عمرے کا طواف ہے، عام نفلی طواف نہیں تھا، اس لیے اب وہ یہ کریں کہ دوبارہ ایک دفعہ نیت کر کے کہ یا اللہ اس طواف کو جو ہم نے غلطی کی تھی اس کے بدلے میں ہم پھر طواف کر رہے ہیں، اور کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے جی کہ غلاف کعبہ کے دھاگے جو ہیں وہ تبرک کے لیے توڑ سکتے ہیں، تمہارے بس میں ہو تو تم کعبہ لے جاؤ،
دھاگا تو معمولی چیز ہے نا. اللہ کے بندے یہ بالکل شریعت میں ناجائز ہے. جو چیز جائز ہے اس پہ عمل کرو، جو منع ہے وہ منع ہے. دھاگے توڑنا، حرم کی چیزیں لے جانا، یہ سب ناجائز ہے. کہتے جی کہ بعض علماء ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیں، وہ عورتوں کے چہرے ہاتھوں کا پردہ ہے. تو ڈاکٹر ہے نا، جب ڈاکٹر ہے تو دین کا بھی آپریشن ہی کرے گا نا. یہ کس نے کہا آپ کو کہ ڈاکٹر کا معنی عالم ہوتا ہے؟ ڈاکٹر تو اس کو کہتے ہیں ایم بی بی ایس ہو، ایف آر سی ایس ہو، یا اس نے پی ایچ ڈی کیا ہو. تو یہ تو انگریزوں کی ڈگری ہے، اس کا علم سے کیا تعلق ہے؟ بہرحال اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو مجھے ایک بات سمجھا دیں کہ پردہ کیوں ہے؟ بھئی اب چلے جاؤ نا، اب مہربانی کر کے اب یہاں اور گھنٹہ تو نہ لگاؤ نا. جگہ دے دو بھی، بس جگہ دے دو. پردے کا حکم رکھا ہے وہ کیوں ہے؟ تاکہ فتنہ نہ ہو، غیر محرم کی نظر نہ پڑے. مرد اور کیا بند رکھے؟ ہاں جی بھائی بات کا عمرے میں عورت کیا کرے؟ کھلا رکھے. جب پہلے سے کھلا ہوا ہے تو پھر کھلے رکھنے کا کیا بنا؟ پہلے بند تھا تو اب کھلا رکھے نا. اگر پہلے ہی کھلا ہوا ہے تو پھر کیا کھلا رکھو گے؟ وہی عقل کرو. یہ اللہ ہدایت دے ڈاکٹروں کو. اللہ تبارک و تعالی بڑا مصیبت آ گئی. اور کہو تو پھر کہتے یار مولوی تم کوئی ٹھیکیدار ہو دین کے؟ بابا ہم ٹھیکیدار نہیں، ہم تمہاری دوائیں کبھی بیچنے آئے ہیں؟ ہم نے کبھی تمہارے کلینک میں آ کے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تم مریض کو غلط دیکھ رہے ہو، تشخیص تمہاری غلط ہے؟ جب ہم تمہارے کام میں مداخلت نہیں کرتے، تم اللہ کے دین میں کیوں مداخلت کر رہے ہو؟ ہم نے کبھی انجینئر کو جا کے کہا ہے کہ جناب یہ نقشہ تم نے غلط بنایا؟ تو اس کا کام ہے، وہ اللہ نے اس کو وہی علم دیا ہے، اللہ نے اس کو ابدان کا علم دیا ہے، اللہ نے علماء کو ادیان کا علم دیا ہے. ہر فیلڈ کے لیے اللہ نے بندے پیدا کیے ہیں. تو پھر آدمی کم از کم اتنی جسارت تو نہ کرے کہ آج اریانی کا زمانہ ہے اور اریانی کے زمانے میں تم اور رعایت دو گے تو دنیا تو گمراہی کے آخری کنارے پہ چلی جائے گی. حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دھکے لگتے ہیں تو ضروری نہیں ہے نہ دو نا. یہ تو تم دھکے تم خود کھاتے ہو نا. حجر اسود نے بلایا ہے تمہیں؟ خط لکھا ہے کبھی؟ اشارہ کرو بسم اللہ اللہ اکبر. جب اشارے کا ثواب بھی اللہ بوسے کے برابر دیتے ہیں تو دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ خود کھانے کا شوق ہو تو اس کا علاج مولوی کے پاس ہے نہیں. کہتے ہیں جی کہ مسجد عائشہ سے مرد عمرہ کر سکتے ہیں. اگر حدیث میں تم یہ دکھا دو کہ حضور نے فرمایا کہ صرف بی بی عائشہ کرے یا عورتیں کر سکتی ہیں، مرد نہیں کر سکتے، ہم نہیں کریں گے. یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے نا. جو دعویٰ کرے وہ دلیل دے، ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے. اور پھر عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر کو تم مرد سمجھتے ہو یا عورتیں سمجھتے ہو؟ انہوں نے جو عمرہ کیا ہے وہ مرد تھے یا عورتیں تھیں؟ اور ساری دنیا کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میقات اہل مکہ تا التنعیم، کہ اہل مکہ اگر کبھی عمرہ کریں گے تو باہر تنعیم نکلیں گے، وہاں کوئی مرد عورت کی قید نہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے اور ضد سے بچائے. بغیر وضو کے قرآن یاد ہو تو تلاوت کر سکتے ہو، لیکن ہاتھ نہ لگاؤ. نماز جنازہ میں سلام ایک طرف پھیرو تب بھی جائز ہے، دو طرف پھیرو تب بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں.
باقی یہ ہے کہ احناف 2 سلام پھیرتے ہیں اور بعض علماء 1 پھیرتے ہیں۔ اصل بات تو یہی ہے نا کہ جتنا حرف زیادہ ہوں گے اتنا اجر زیادہ ملے گا۔ اسلام میں جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ اسلام میں جمہوریت ہے ہی نہیں، تو جمہوریت کا اسلام تعریف کیوں کرے؟ جمہوریت تو کافرانہ نظام ہے کہ اگر اکثریت فیصلہ کر دے کہ زنا حلال حلال، اکثریت فیصلہ کر دے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے جائز، پارلیمنٹ نے جو کہہ دیا، یہ تو کافروں کا نظام ہے۔ اسلام میں تو خلافت ہے یا شورائیت ہے، جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے۔ آپ کی والدہ ہیں، آپ ویل چیئر پہ طواف کراتے ہیں، بالکل اپنی بھی نیت کر لیا کریں، تمہارا بھی طواف ان کا بھی طواف انشاءاللہ۔ جب پلاٹ خریدا ہے، اگر نیت ہے کہ مکان بنا کے رہائش رکھوں گا تو زکوٰۃ نہیں ہے، اگر نیت ہے کہ میں بیچ دوں گا تو زکوٰۃ ہے۔ باقی پہلے کیا تھا اب کیا، یہ تم جانو، تمہاری نیت جانے۔ ہم نے ایک آدمی سے کہا ہے کہ تم ہمارے کسی عزیز کا حج بدل کر دو، اس کو پیسے بھی دیے، وہ کہتے ہیں میں پیسے نہیں لوں گا، میں مفت حج بدل کروں گا، تو جزاک اللہ، اللہ اس کو اجر دے۔ اس میں کیا ناراضگی ہے بھائی؟ ضروری تو نہیں کہ پیسے لے، اگر وہ خود اپنے پیسے خرچ کر کے کرنا چاہتا ہے تو اور اچھی بات ہے، ورنہ ذمہ داری ہے کہ اس کا خرچہ ہم ادا کریں۔ جب ہمارے لیے وہ حج بدل کر رہا ہے، مدینے سے آئے گا، گاڑی پکڑے گا، مینا میں عرفات میں خیمہ ہے، رہنا ہے، بیٹھنا ہے، تو کھانا پینا، لیکن وہ کہتے ہیں میں نہیں لیتا، بڑی اچھی بات ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ میری بہن نے پہلے حج نہیں کیا چونکہ اس پہ حج فرض ہی نہیں تھا، اب اس کو ہم نے پیسے دیے، وہ ماں کا حج بدل کر رہی ہے، بالکل جائز ہے، اس پہ حج فرض ہی نہیں۔ اگر حج فرض ہو تو پہلے اپنا کرو، بعد میں بدل کرو۔ نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں، نیت دل میں ہوتی ہے، زبان سے فقط یاد دہانی ہے، استحضار ہے۔ اگر عورت کو کبھی ایام 6 مہینے 8 مہینے نہیں ہوتے اور کبھی کبھی داغ لگتے ہیں تو یہ بیماری ہے، یہ حیض نہیں ہے، اس کا مطلب ہے حیض ختم ہو گیا، وہ غسل کرے، نماز پڑھے، سب کچھ کرے۔ بہرحال مدینہ باغ میں ہو جہاں بھی ہو، جب نماز جائز ہے تو مسجد میں جانا بھی جائز ہے۔ میں نے عمرہ کیا ہے لیکن ٹک لگوائے تو دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائیں اور ایک بکری دم بھی دیں، سارے سر پہ اس طرح پھروائیں، اگر بال کٹوائیں تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر سے کٹ جائے، یہ نہیں کہ 2 بال ادھر سے اور 2 ادھر سے۔ گزارش یہ ہے کہ جہاد اور فساد میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جہاد کے لیے کتابوں کے اندر باقاعدہ احکام ہیں، ان احکام و شرائط کے مطابق جہاد ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہر آدمی خود جہاد شروع کر دے۔ جدہ کا رہنے والا مینا میں نماز قصر پڑے گا، بالکل سفر ہو گیا اس کا، جب 48 میل شرعی یا 78 کلو سفر بن جائے کلومیٹر تو مسافر ہے۔ ہر عمرے کے بعد بال چاہے نہ بھی ہوں اس طرح پھروانا ضروری ہے۔ نابالغ بچوں کے لیے قربانی بالکل کریں۔
کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ سب کو مسلمان بنا دیتے، پھر امتحان کیسے ہوتا؟ سارے تو مسلمان ہو جاتے، فائدہ کیا ہوتا؟ یا سارے کافر بن جاتے، پھر فائدہ کیا ہو؟ امتحان تو یہی ہے نا کہ بندہ بنا کے ہوا سے خمسہ دے کے کہ اب تیری مرضی ہے، جنت ہے یا جہنم، جہاں مرنا ہے مرو۔ اگر ہم طواف کے بعد ملتزم پہ ہاتھ لگائیں، خوشبو لگی ہوتی ہے، احرام میں ہو تو نہ لگاؤ، آگے پیچھے ہو تو لگا لو۔ اگر کسی عورت کو آج ایام حیض شروع ہو گئے، ہم نے مدینہ جانا ہے، آپ جائیں۔ مدینہ جانے کے لیے تو کسی احرام کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جا کے اپنے ڈیرے پہ رہے، حرم کے باہر بیٹھی رہے، درود پڑھے، زیارت کرے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے حرم میں نماز پڑھے اور واپسی پہ احرام باندھ گیا۔ رکن یمانی پہ اگر موقع ملے ہاتھ لگائیں، بسم اللہ اللہ اکبر والی، نہ ملے تو نہ اشارہ کریں نہ چومیں۔ کہتے جی کہ مہربانی کر کے حج کے ایام، حج کے مسائل تلاش، انشاءاللہ کل سے اللہ کی رحمت سے یہ بھی تو اب حج کے مسائل ہی بیان ہو رہے ہیں نا، یہ اور کون سے مسائل بیان ہو رہے ہیں؟ آپ نے شوال کے مہینے میں عمرہ کیا ہے تو حج تمتع ہے۔ اگر گاڑی قسطوں پہ خریدی جائے یا گھر قسطوں پہ بینک کے ذریعے، دیکھو ایک ہے کہ بینک گاڑی خرید کے تمہیں دے دے، ایک ہے تمہیں پیسے دے دے کہ ہمیں اتنے سود دینا، وہ حرام ہے۔ قارن ہو یا حج افراد ہو، صفا مروہ تو لازم دوڑنا ہے نا۔ ترمذی بخاری مسلم میں بالکل حدیثیں موجود ہیں کہ عورت پاؤں اس طرف نکال کے نماز پڑھے۔ تم نے کون سا مان لینا ہے کہ میں کل ڈھونڈ کے بھی لے آؤں تو مان لو گے؟ سوال ہی پیدا میں کہہ دیں گے صحیح پہ۔ اور بچے کی کنکریاں، عورت اگر بیمار ہے، معذور ہے، حاملہ ہے، اس کی کنکریاں جا کے خامد مارے، تندرست ہے تو خود مارے۔ اب تو مینا میں جمرات پہ مارنے کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، آرام ہے، ہر آدمی مارے، بچے بھی مارے۔ اب تو اتنا انہوں نے کھلا بنا دیا، اتنا بڑا کر دیا، کوئی خوف ہے ہی نہیں۔ اگر ہم احرام کی چادر کو استنجا کرتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے اتار دیں تو کیا ہو گیا؟ عمرہ اتر گیا۔ چادر ہے، گر جائے اتار دو، بدل دو، دھو ڈالو، کیا ہے؟ یعنی اگر آدمی پیشاب کرنا ہو تو چادر نہ کھولے، یعنی چادر میں پیشاب کرے گا؟ کوئی عقل کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی فکر کرے حاجی تو چادر کا فکر ہے کہ عمرے کی چادر نہ گر جائے، لیکن محمد کی داڑھی گر جائے اس کا فکر نہیں ہے۔ وہ تو جی بیوی ناراض ہوتی ہے، پھر حج پہ آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، خامخواہ بیوی ناراض ہوگی، اتنا دن جدا رہو گے۔ حضور کی قبر جنت ہے، اس میں کوئی شبہ ہے؟ کسی کافر کو شبہ ہوگا، مسلمان کو تو شبہ ہے نہیں۔ جب حضور نے فرما دیا ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو اب کون مسلمان شک کر سکتا ہے؟
اگر قربانی بینک کے ذریعے کرائیں انشاءاللہ وہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ خود کرو۔ یہاں تو تم حدیث پہ زور نہیں دیتے ہو، حضور نے خود کی ہے یا کسی بینک کو دی تھی؟ یہاں تو رعایت ملتی ہے تو فوراً آ جاتا جی کوئی اجازت ہے نا، اجازت تو پھر ہر کام میں اجازت ہے۔ اگر کوئی عورت باپردہ نماز پڑھنا چاہتی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم نے ضرور اس کو مرد بنانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہدایت دے بس۔ میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے نام پہ حج بدل کروں، بالکل کریں، اچھی بات ہے۔ ایک شخص سورج نکلتے ہی شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، یعنی 10 تاریخ کو، بالکل جائز ہے۔ اگر مکے میں رہنے والے لوگوں کا مینا میں خیمہ نہیں ہے تو وہ واپس آ جائیں مکے میں، ہر روز جا کے کنکری ماراتے رہیں۔ اب کیا کریں، جگہ نہیں، کیا کریں گے، مجبور ہیں۔ ایک ناخن اگر آمدن توڑا ہے تو صدقہ کرو 1-2 ریال۔ عمرے کے طواف میں احرام بغل کے نیچے سب کے نزدیک، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ عمرے میں تو تھے حضور، جب کافروں نے اعتراض کیا تو رمل کا حضور نے حکم دیا، حج کرنے تو نہیں آئے تھے۔ کہتے جی کہ میں نے حمام میں ایک کاکروچ مار ڈالا، اچھا کیا، کیا کرتے ہیں تو اس کو محفوظ رکھتے، کھانا کھلاتے۔ بھائی گندی چیز ہے، موذی چیز ہے، مار ڈالو۔ یہی تو میں نے کہا نا، حاجی ہمارا الٹا ہے، فکر کرے کاکروچ کا فکر ہے، نبی کی سنت کا فکر نہیں ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ ماں سوا اللہ سے ہدایت مانگنے کے اور کچھ نہیں۔ تعظیم کریں تو قبر کی طرف بھی پاؤں نہیں کریں گے، اور نعوذ باللہ زیادتی پہ آ جائیں، قرآن سے بس جی دعا کرو، دعا کرو، بس مجبور ہیں جی، بینک کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ جنگ لڑو۔ کہتے جی کہ احرام کی حالت میں اگر کوئی رات کو کمبل اوڑھ لے، جب سردی لگے گی نا انشاءاللہ مولوی پیر حاجی سب اوڑھ لیں گے، فکر نہ کرو۔ سردی کے وقت مسئلہ نہیں یاد رہتا، موت آتی ہے سامنے، کوئی حرج نہیں جناب، یہ کہیں نہیں لکھا حاجی مر جائے لیکن کمبل نہ ڈالو۔ کپڑا باریک ڈال سکتے ہو تو موٹا بھی ڈال سکتے ہو، تو عقل کرو نا، آخر اللہ نے کوئی عقل دیا ہے کہ سارا کھوپڑی ضائع ہو گئی ہے؟ بھئی اگر احرام کی چادر لپیٹ سکتے ہو تو اس کے بجائے کمبل بھی لپیٹ سکتے ہو، کیا ہو گیا؟ ایک عورت نے عمرہ کر کے اپنے بالوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے سے لت کاٹی، بالکل گناہ ہے۔ جو ہو گیا اللہ معاف کرے، اندر نہ کرے۔ عورت اپنے سارے بالوں کو اکٹھا کر کے جہاں انتہا ہو وہاں ایک پور کے برابر بال کاٹے، یہ نہیں کہ وہ جناب بیٹھ کے تقسیم کرتی رہے۔ سود کا پیسہ بالکل حرام ہے، اگر ہے لے لو، غریبوں کو دے دو، ثواب کی نیت نہ کرو۔ طواف کے دوران خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نظر قدم پہ رکھو اور ہر لفظ پہ غور کرو، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور دماغ کو دہراؤ کہ یا اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں تیرے انبیاء گھومے ہیں اور میں گناہگار گھوم رہا ہوں۔ استحضار پیدا کرو، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر شوق پیدا ہو جائے گا۔ اگر
قبرستان کے علاوہ جگہ نہیں ہے، لنٹر ڈال کے مسجد بنائے، بہرحال قبروں کے اوپر نماز پڑھنا منع ہے۔ کسی دوسری جگہ مسجد بنا لو، ضروری قبرستان کے ساتھ بنانی ہے۔ زمزم پینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جیسے اور پانی پیتے ہو، بیٹھ کے پیو اور 3 سانس نکال کے پیو۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ زمزم کھڑے ہو کے پیو، یہ تو جاہلوں نے گھڑا ہوا ہے۔ زمزم کھڑے ہو کے پی لو تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ حضور نے کھڑے ہو کے پیا، لیکن محدثین کہتے ہیں مجبور تھے آپ، کنویں پہ کھڑے تھے، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، ورنہ ہر چیز بیٹھ کے پی جاتی ہے۔ یہ تو لوگ زمزم آ گیا کھڑے ہو گئے، تازیہ آ گیا کھڑے ہو گئے، یہ کہاں لکھا ہے کہ زمزم کھڑے ہو کے پیو؟ تو جاہل لوگ ہیں، تقریریں کرتے رہتے ہیں، کیا کریں؟ آج ہر نعت خواں تو مولوی بن گیا، آدمی کہاں جائے؟ مدینہ منورہ میں جب سودا لیں تو بھاؤ تاؤ کر سکتے ہیں، ورنہ سودا لینے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ حضور نے فرمایا سودا لینا ہو اتنی محنت کرو کہ پسینہ آ جائے، نیت یہ کر لو کہ مولا اس لیے لے رہا ہوں کہ تیرے نبی کے شہر میں رہتے ہیں، مجھے ثواب بھی ہو جائے، تو اللہ اس کا اجر بھی دیں گے، صدقے کا ثواب بھی دیں گے۔ احرام کی حالت میں عورتوں کے چہرے کا پردہ بالکل پردہ ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں اذا حاذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، جب مرد سامنے آتے تھے ہم کپڑا لٹکا لیتے تھے، جب مرد ہٹ جاتے تھے تو ہم کپڑا اٹھا لیتے تھے۔ بہرحال عمرہ کر کے آپ جسے چاہیں ثواب دیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو گے، اندر ٹیشو رکھ لو، کوئی چیز رکھ لو، الگ بات ہے، لیکن جب احرام باندھو تو انڈر ویئر سلا ہوا نہیں رکھنا، اندر کوئی ویسے غیر سلا ہوا کپڑا باندھ لینا، یا ہر دفعہ چادر بدل لیا، ایک الگ رکھ لی، اس کو دھو لیا، بدل لیا۔ احرام کرتے ہوئے استلام بھول گئے، کچھ نہیں ہوتا۔ احرام کی نیت کریں، وضو ضروری ہے، وضو بھی ضروری نہیں، جہاز میں بیٹھے بیٹھے کہہ دیں لبیک اللہم لبیک، نیت ہو گئی بس۔ ایک نیکی کا اجر 1000 درجے نہیں، 1,00,000 گنا ثواب ہے، لیکن گناہ ایک کا ایک لکھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں وہ ایک ہی بربادی کے لیے کافی ہے۔ اگر احرام میں پاؤں ڈھانپ لیے سردی میں کچھ بھی نہیں ہوتا، انشاءاللہ مزدلفہ میں جب سردی ہوگی نا، آج ہی مسئلہ پوچھنے ہی نہیں آئے گا، اور کچھ نہیں ہوتا، یہ کہیں نہیں لکھا حاجی کو مار ڈالو۔ میں عمرے کا طواف کر رہا تھا، 2 چکروں کے بعد یاد آیا کہ میں نے نیت نہیں کی تھی، پھر نیت کر کے میں نے طواف کیا۔ نہ نیت نہیں کی تھی تو طواف کیوں کر رہے تھے؟ اور یہی نیت تو تھی بے وقوف کے تم طواف کر رہے تھے، باقی زبان سے کہنا تو کوئی ضروری نہیں۔ اگر ایک آدمی نے کسی فقیر کو پیسے دیے تھے حج کرنے کے لیے، اس نے حج کر لیا، بعد میں اللہ نے اس کو بھی غنی بنا دیا، تو اس کو جب پیسے دے دیے تھے مالک بنا دیا تھا، تو اس کا حج فرض ادا ہو گیا۔ سید لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، ورنہ حضور کی بیٹیوں سے حضرت عثمان کی شادی ہو سکتی تھی۔ بھئی حضرت عثمان تو بنو امیہ سے ہیں نا، وہ تو سید نہیں ہے۔ لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ سید خاندان سید میں کرے،
چونکہ لڑکی اور لڑکے میں ذرا تفاوت آ جائے نا، پھر ذہنی ہم آہنگی نہیں بنتی۔ والدہ اگر تمہاری بوڑھی ہے، چل نہیں سکتی، تو کنکریاں تم مارو، بازار شزار پھرتی ہیں تو پھر کنکریاں خود مارے۔ دوران طواف خانے کعبے کو دیکھتا رہا، کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ نے حج کیا ہوا ہے، اب شوال میں عمرہ کریں، کوئی حج فرض نہیں ہوتا، حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے۔ یہ دو ٹاور جو بن رہے ہیں، اگر وہاں سے حرم کی صفیں نظر آ جائیں تو نماز ہو جائے گی، اگر صفیں نظر نہ آئیں تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن افضل یہ ہے کہ ان ٹاوروں میں مسجد ہے، اس مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ اپنی بیٹی کے گھر جانے کے لیے زیادہ ضد کرتی ہے تو اس کی بیٹی ہے نا، کیوں نہ جائے؟ آخر بیمار ہو جاتی ہے، تمہارے دماغ میں وہم ہے، بیماری جہاں اللہ نے لکھی ہے آ ہی جائے گی۔ اگر کسی آدمی نے طواف کے 3 چکر لگا کے چھوڑ کے چلا گیا، پھر دوبارہ آگے ابتدا سے کرے گا، اب اس کو یہ طواف پورا کرنا واجب ہو گیا، کیونکہ جب شروع کر لیا تو واجب ہو گیا۔ داڑھی کے بارے میں ایک مشت ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں عربوں کی داڑھی چھوٹی ہوتی ہے، ہم نے عربوں کا کلمہ نہیں پڑھا، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ عربی تو سگریٹ بھی پیتے ہیں، پھر وہ جائز ہو گئی، ساری رات ڈش پہ بیٹھے فلمیں دیکھتے ہیں، وہ بھی جائز ہو گئی۔ یہ کیا معنی ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ کا۔ اگر طواف کے پہلے چکر میں وضو ٹوٹ جائے، چھوڑ دو، وضو کرو، پھر شروع کرو۔ احرام کی حالت میں منہ پہ کپڑا لگ جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بال ٹوٹ جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حیض کی حالت میں دعا عورت پڑھ سکتی ہے، اگر قرآنی آیاتیں یاد پڑے، ہاتھ نہ لگائے۔ عورت نماز جنازہ اگر مسجد میں موجود ہے جنازہ پڑھ سکتی ہے، گھر سے جنازے کے لیے نہ آئے۔ حضور محمد مصطفیٰ مکے میں موجود ہے؟ بالکل نہیں ہے، حضور تو مدینہ منورہ میں دفن ہیں۔ اگر حضور مکے میں ہر جگہ موجود تھے، پھر حج پہ عرفات جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ عرفات میں امام جو معین ہیں وہ قصر پڑھائیں گے، 2 رکعت ظہر پڑھائیں گے اور 2 رکعت عصر پڑھائیں گے۔ کوئی منع نہیں کرتا، اللہ آپ کو پہنچا دے، آپ بھی پڑھ لیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں۔